اگر تمہارا یہ اعتراض کہ جو کام چھوٹوں نے کیا بڑے ضرور کریں، اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو پھل بھیج رہے ہیں، حضرت زکریا کو پھل نہیں مل رہے ہیں، حالانکہ ملنا تھا تو آپ کے قول کے مطابق پہلے زکریا علیہ السلام کو ملنا تھا، اگر مریم کو مل رہے ہیں تو ہم ماننے تیار نہیں، کیونکہ مریم کا مرتبہ حضرت زکریا سے چھوٹا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن کی دلیل نہیں سمجھ میں آتی۔ ایک مثال اور دیکھیں، حضرت مریم 5 خاتون دنیا میں بہت نیک گزری ہیں، اس میں سے ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ ہے، یہ 2 حضور سے پہلے گزر چکی، تیسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے حضرت عائشہ، 5ویں حضرت فاطمہ، اور بھی پاک باز خاتون ہیں، دوسروں کا انکار نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ انتہائی شریف خاتون جن کو کہا جاتا ہے وہ 5 ہے، 5 میں بھی پھر نمبر ہے، سب سے زیادہ کون ہے، پھر اس کے بعد کون ہے؟ بعض نے کہا سب سے زیادہ متمبشال خدیجۃ الکبریٰ ہے، پھر فاطمۃ الزہرا ہے، پھر عائشہ صدیقہ ہے، پھر مریم ہے، پھر آسیہ۔ بعض نے کہا نہیں، سب سے بڑا مقام عائشہ صدیقہ کا ہے، پھر خدیجہ، پھر فاطمہ، پھر مریم کا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کا مرتبہ حضرت مریم سے بڑا ہے، سب محدثین مفسرین یہی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ مرتبے میں بڑی ہے نا، حضرت مریم کے مقابلے میں مرتبے میں بڑی ہے، حضرت مریم مرتبے میں حضرت عائشہ سے چھوٹی ہے۔ اس مرتبے میں چھوٹے کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بیٹا دیتے ہیں، اور اس مرتبے میں بڑی خاتون کو، عائشہ صدیقہ کو، امام الانبیاء جیسا خاوند ہونے کے باوجود لڑکی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کسی نے مریم کے بیٹے کا انکار نہیں کیا، عیسیٰ کا، کہ بیٹی ہونا تھا تو عائشہ کو ہونا تھا، اگر مریم کو بیٹا ہوگا تو مریم کا مرتبہ عائشہ سے چھوٹا ہے، ہم مریم کے بیٹے کو نہیں مانتے، کسی نے نہیں کہا، ضروری نہیں ہوا کرتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر 1000 رکعت نوافل رات میں پڑھ لیا، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس کا صبح صحابہ سے پیش کیا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو کام چھوٹے سے ہو جائے بڑے سے ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ انہوں نے کیسے پڑھی؟ ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں پڑھی ہوگی، مگر انہوں نے پڑھی تو انہوں نے پڑھی کیسی آخر 1000؟ وہ بھی ایک مسئلہ ہے درد سر۔ دلیل سے بات کروں گا، غیر مقلد دلیل سے نہیں ہٹے گا، حدیث کی دلیل لاؤں گا، حالانکہ اس کا پابند نہیں ہوں، پھر بھی دلیل حدیث سے لاتا ہوں، قرآن سے لاتا ہوں۔ ایک رات میں 1000 نفل امام ابو حنیفہ نے آخر پڑھی کیسے؟ لمبی تمہید کی ضرورت ہے۔ حدیث کے کتابوں میں ایک تفصیلی واقعہ ایک بنی اسرائیل کے بہت بڑے گنہگار کا لکھا ہوا ہے، غور سے سنیں، بہت تفصیلی بات ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بنی اسرائیل کے گنہگار کا بہت تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا۔ 1000 رکعت کو ثابت کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بہت زیادہ اس نے قتل کیے تھے، حتیٰ کہ 99 ایک کم 100 آدمیوں کا قاتل تھا۔ ایک کم 100 آدمیوں کو جب قتل کیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ، میں تو 99 آدمی کو قتل کر دیا، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اب میری بھی معافی کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے۔ اس کو 99 قتلوں پہ بہت افسوس ہوا۔ ایک ایسے ہی عابد کے پاس، نہ جاننے والے کے پاس پہنچ گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، اب میری کوئی توبہ کی شکل ہے؟ ایک قتل کر دیا، پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے، تو 99 کر دیا، تیری تو مغفرت کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، چل یہاں سے۔ اب وہ قاتل سوچا، اللہ میری جب مغفرت کی کوئی شکل ہی نہیں ہے تو گنتی پوری کر دوں، اس کو کیوں چھوڑوں؟
تو اس کا بھی کام تمام کر دیا، گنتی پوری ہو گئی. لیکن وہ تھے بیچارے بزرگ عابد تھے، مسئلہ اس موقع کا نہیں معلوم تھا، لیکن بزرگ تھے. ان کو قتل کرنے کے بعد اب اس کا افسوس اور بڑھ گیا. تو کسی جاننے والے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ 100 قتل کر چکا ہوں، معافی کی کوئی شکل، اگر اللہ اس گناہ گار کو معاف کر دے. حدیث میں سبھی لوگ جانتے ہیں وہ حدیث. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، موت سے پہلے پہلے مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی آدمی کبھی بھی معافی مانگ لے تو اللہ قبول کرنے تیار ہے. لیکن چونکہ تم بہت بڑا کام کر کے آ رہے، 100 پورا 1 سنچری مار کے آ رہے ہو، تو مسئلہ بڑا ہے تمہارا. تو جس طرح ہمارے پاس امت محمدیہ میں مسجد حرام، مسجد نبوی وغیرہ فضیلت کی جگہ ہیں، مقدس جگہ ہیں، جامع مسجد کا مرتبہ ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک مقام تھا جو بابرکت تھا، قابل مبارک سمجھا جاتا تھا. تو ان عالم دین نے، ان جاننے والوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کے گناہ چونکہ بہت بڑے ہوئے ہیں، 100 قتل آپ نے کیے ہیں، بجائے ادھر ادھر توبہ کرنے کے وہ مقام پہ پہنچ جائیے، نہائیے دھوئیے، اچھے کپڑے پہنیے اور اخلاص کے ساتھ وہاں بیٹھ کے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. اللہ کی ذات سے بعید نہیں. بس تسلی ہو گئی. اس دور تھا بہت مقام پہ جانے کے لیے نکلا. حدیث کہتی ہے چند قدم چلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. چند قدم چلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. غور سے سمجھیں، بنی اسرائیل کا، امت محمدیہ کا نہیں. ارے بنی اسرائیل پر امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے نا، صبح و شام بتاتے رہتے ہیں. امت محمدیہ کا نہیں، بنی اسرائیل کا. عالم نہیں، غیر عالم، دیندار نہیں، گناہ گار. دیندار نہیں، بنی اسرائیل کا گناہ گار آدمی چلنے لگا تو چنی قدم پہ پہنچا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. لیکن فرشتے دونوں آ گئے، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی. جنت اور دوزخ دونوں فرشتے پہنچ گئے. جنت کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس آدمی نے تو یہ آدمی توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا، اس لیے جس کو ہم لے جائیں گے اس کے نکلنے کا اعتبار کر لیا جائے گا. عذاب کے فرشتے بول رہے تھے اگرچہ اس نے توبہ کے ارادے سے نکل چکا ہے، لیکن اس نے اب تک توبہ نہیں کی ہے، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے، دوزخ میں ڈالیں گے. آ رہی نا بات سمجھ میں؟ تو ہم لے جائیں گے اور دوزخ میں ڈالیں. دونوں میں اختلاف ہو گیا. دو فرشتوں میں، جنت اور جہنم کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. جنت کے فرشتے اپن لے جانا چاہتے تھے، جہنم کے فرشتے خود لے جانا چاہتے. اب جب اختلاف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. ان میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. حدیث میں یہ ہے کہ چند ہی قدم چلا تھا، مقام بہت دور تھا. اللہ نے فرمایا یہ جہاں سے چلا تھا، جہاں تک جانا تھا، زمین کو ناپ لو، یہ کہاں پر ہے اس کا نشان لگا دو. اگر یہ توبہ کی جگہ سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے آئے، اگر یہ گناہوں کی جگہ سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے آئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ توبہ کے جگہ سے دور تھا، گناہوں کی جگہ سے نزدیک تھا. حضور نے فرمایا. اب فرشتے ناپنے لگے. اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے توبہ کی جگہ کو سکڑ دیا، زمین اللہ تعالی لپیٹ دیے، موڑ دی اور گناہوں کی زمین کو پھیلا دی. اب ناپے تو یہ زمین لمبی نکلی، وہ زمین چھوٹی نکلی. ارے انہیں تو توبہ کی جگہ سے قریب ہے. تو فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے فرشتے لائیں اور جنت کے فرشتے لے گئے اور اس کی مغفرت ہو. ایک واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں. جو خدا بنی اسرائیل کے ایک گناہ گار قاتل کے لیے جگہ کو پھیلا سکتا ہے، جگہ طویل کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ خدا امت محمدیہ کے ایک متقی عالم فقیہ کے لیے رات کو لمبا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟
بس وہ طول مکانی تھا، یہ طول زمانی ہے. وہاں پہ جگہ لمبی ہوئی تھی، یہاں پہ وقت لمبا ہوا. جو خدا جگہ لمبی کرنے پہ قادر ہے وہ خدا وقت لمبا کرنے پہ بھی قادر ہے. اسی بنیاد پہ، اس دلیل کی بنیاد پہ عقیدہ رکھتا ہوں یقیناً امام ابو حنیفہ نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہوگی. اس سے زائد منقول ہوتا تو خضر کا اس پہ بھی عقیدہ ہے کہ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں. خدا اپنے بندے کو اب اس کی خواہش پوری کرنے پہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خواہش پوری کرنے پہ قادر ہے. اگر بندہ چاہ لے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس متقی کے دل کو خدا نہیں دکھاتا. اللہ اس کی خواہش کو پوری کرنے پہ قادر ہے. احتمال ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر منقول ہو تو پڑے ہوں گے. دلیل موجود ہے. بنی اسرائیل کا گناہگار کے لیے جگہ زمین لمبی ہو سکتی ہے، امت محمدیہ کے عالم کے لیے جگہ لمبی، وقت لمبا نہیں ہو سکتا. اس پہ اعتراض ہوگا تم کو کیسے پڑھ رہے ہو. اس قسم کے بے شمار اعتراضات میرے عزیز و بزرگوں دوستو غیر مقلدوں نے برپا کر رکھے ہیں. میں آپ حضرات سے بہت ہی معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں. پوسٹر میں جو عنوان لکھا تھا وہ میرے خود اختیار کردہ تھے، میں نے ہی لکھا تھا. ارادہ یوں تھا کہ سب پہ کلام کروں گا، لیکن موقع نے ساتھ نہیں دیا، بات کسی اور طرف چلی گئی. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ غیر مقلدین بھی غالباً اس کے بعد کوئی پروگرام کریں گے. میری بھی خواہش یہ ہے کہ وہ لوگ پروگرام کریں، لیکن جو بات میں بتایا ہوں مدلل انداز میں جوابات مدلل دیں، جوابات مدلل دیں. جو سوالات اپنے بیان میں کیا ہوں ان سوالات کا جواب مطلوب ہے. امت کو دھوکہ دینے کی فکر نہ کریں، سابقہ بیانوں کی طرز پہ نہ چلیں. سابقہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہوں، اس سے پہلے اسی اسٹیج پہ ایک مرتبہ حضرت مولانا مناظر اسلام طاہر حسین گیاوی صاحب دامت برکاتہم ہمارے علاقے تشریف لائے تھے. ہمارے علاقے میں طاہر حسین گیاوی آئے تھے. اسی موضوع پہ حضرت کا واز ہوا تھا، تقلید کے موضوع پہ حضرت کلام کر رہے تھے. اس پہ حضرت نے ان کی فراڈی کو بتاتا ہوں، آئندہ وہ نہ ہو وہ بتانا چاہتا ہوں. بس حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی نے اپنی تقریر میں یہ بات کہا تھا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، وہی فرق ہے جو زمین و آسمان میں فرق ہے. بتایا تھا انہوں نے، سب نوٹ ہے میرے پاس بات. اور انہوں نے حدیث سے ثابت کیا تھا. دیکھیں ہم مہمان مکرم کے بھی حق کو دبا دیے. تو وہ مولانا طاہر حسین گیاوی نے ایک بات بیان کی تھی، سنت اور حدیث میں فرق ہے. اور بیان کرتے ہوئے انہوں نے چند حدیث کے دلائل لائے. کہا ہے کہ حدیث کے دلائل بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت میں عائشہ حضرت فرماتی ہیں، وہ طاہر حسین گیاوی کا قول نقل کر رہا ہوں، قبل بعض ازواجہ ولم یتوضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنائے، اپنے بعض ازواج مطہرات کا بوسہ دیے، وضو نہیں کیا اور نماز پڑھا لی. یعنی یہ بات بتانا ہے کہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. تو مولانا نے ثابت کیا تھا کہ عورت کا بوسہ دینا وضو کرنے کے بعد حدیث سے ثابت ہے، لیکن سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی تو ہر امام پہ لازم ہوتا کہ آتے وقت بوسہ دے کے آئیں. سنت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے. ہر حدیث سنت نہیں ہوا کرتی، ہر حدیث. اب اہل سنت اہل حدیث میں فرق بتاؤں. اہل سنت وضو کرتے ہی فوراً نوافل کی فکر، نماز کی فکر میں لگ جائے گا. اہل حدیث بیوی کو تلاش کرے گا کہ کہیں اس حدیث پہ عمل نہ چھوٹ جائے. حدیث پہ عمل کرنا ہے نا. فرق ظاہر ہوا اہل سنت اہل حدیث میں. حدیث میں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہ ران ہے نا گھٹنے سے اوپر جو ہوتی ہے، یہ سطر میں داخل نہیں ہے، یہ سطر میں داخل نہیں ہے. امام بخاری نے اس سلسلے میں ایک حدیث لکھی.
اور فرمایا یہ حدیث اسند ہے، سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ مستند ہے. لیکن اور ایک روایت لا کے یہ فرمایا کہ گھٹنے تک کے گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے. حضرت ابن مسعود سے سطر میں داخل ہے. اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد کہا یہ حدیث احوط ہے، احتیاط اس کے اندر زیادی ہے. تو بہرحال حدیث میں ران کو کھلا رکھنے کا ثبوت ہے بخاری کی حدیث میں. اب فرق بتا دو اہل سنت اور اہل حدیث میں. اہل سنت وہ ہیں جو مکمل کپڑے پہن کر مساجد کو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے ساتر کو ڈھانکے رکھتے ہیں. خود غیر مقلدین کا بھی اسی پہ فی الحال عمل چل رہا ہے. لیکن حدیث کہتی ہے ران سطر میں داخل نہیں ہے. ایک حدیث بخاری کی. تو جو انگریز میدانوں میں فٹ بال کھیلتے ہیں یا دوسرے کھیل کھیلتے ہیں اپنے رانوں کو کھلی رکھ کر، وہ تو آپ کے نزدیک پکے اہل حدیث ہوں گے، کیونکہ وہ حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. تو مولانا نے حدیث اور سنت میں فرق بتایا تھا کہ حدیث کے سامنے رکھ کر کہ ہر حدیث سنت نہیں ہے، ہر سنت حدیث ہوتی ہے. یہ مولانا طاہر حسین غیابی نے آپ کو سمجھا کے گیا تھا. اس کے بعد مولانا جلال الدین قاسمی صاحب رونما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے. ان کے جلالت کو میں بہت تعجب سے دیکھ رہا تھا، چونکہ اس کے بعد مجھے پہلا موقع ملا یہاں بیٹھنے کا، اس لیے اس کے بعد اسی کا نمبر تھا، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جلال الدین قاسمی صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پر نظام آباد میں. مولانا نے ثابت کیا تھا کہ سنت اور حدیث الگ الگ ہے، وہ حدیث سے ثابت کیا. نام نہاد فرقے کو بھی یہی چاہیے تھا کہ اس کے جواب میں کوئی حدیث پیش کرے. بیٹھ کے مولانا نے دعویٰ کر لیا جلال الدین نے کہ حدیث اور سنت تم لوگ الگ الگ کہتے ہو، حدیث اور سنت ایک ہے. دلیل کیا لا رہے؟ انداز دیکھیں، دارالکتاب دیوبند ایسے تعارف کرا رہے ہیں جیسے کہ دارالعلوم کا دارالفتاء ہو. ارے وہ بستی کا ایک مکتبہ ہے، مکتبے والا ناول بھی چھاپتا ہے، مکتبے والا کون سی بھی کتاب چھاپتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے مکتبے سے چھپی، اور دیوبند کے عالم نے یہ لکھا کہ حدیث اور سنت ایک ہے. مولوی صاحب، آپ کو حدیث اور سنت ایک ثابت کرنے کے لیے علماء دیوبند سے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تم تو خدا اور رسول کے قول کو مانتے ہو. مولانا طاہر حسین غیابی نے صرف حدیث سے ثابت کیا تھا کہ سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے. تمہارا کام تھا ایک ہونے کا. جب تم نے دعویٰ کیا تھا تو حدیث سے بتاتے. عالم دیوبند سے بھیک کیوں مانگی؟ کہ عالم دیوبند تمہارے نزدیک نبی ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تم نے دارالعلوم دیوبند کے وہ دارالکتاب ایک بستی کا ایک مکتبہ ہے، اس مکتبے کا ایسے تعارف کیوں کرایا جیسا کہ دارالفتاء کا کرایا جاتا ہے؟ انہوں نے کرایا، کسی کے پاس کیسٹ موجود ہو تو سنو، وہ تمام طرز بیان کو نوٹ کیا ہوں. آپ ہی کو مبارک ہو یہ ساری کی ساری جو ہے دھوکہ بازیاں. واضح کرنا تھا کہ دارالکتاب دیوبند کی کیا حیثیت ہے. مکتبہ ہے وہ، اس سے چھپنے والی ہر چیز علماء دیوبند کے سر تھوپی جائے. ارے دیوبند کے اندر اگر تھیٹر بن گیا کوئی وہاں کے شہر میں تو کیا اس کا بھی تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہوگا؟ دیوبند ایک بستی کا نام ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، بس ادھر ادھر. اور آخر میں کیا بول کے گئے عجیب انداز میں؟ وہ بہت کوشش کیے، مولانا جلال الدین قاسمی بہت کوشش کیے کہ حدیث اور سنت کو ایک ثابت کروں، لیکن آدھا گھنٹہ مسلسل کوشش کے بعد ناکام رہے. دعویٰ کرتا ہوں میں ناکام رہے. آخر میں کیا بولے؟
آخر میں یہ بولے، آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ مولانا کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، ایک آدمی بھی کھڑے ہو کے بتا دے عوام میں سے عموم خصوص مطلق کو کون جانتا ہے، کون سمجھتا ہے؟ ایک عالم کو اس کے مخصوص فن کے مخصوص اصطلاحی الفاظ ہے عموم خصوص مطلق۔ مولانا نے کہا ساری ایڑی چوٹی کا، آپ لوگ ادھر متوجہ ہو، انشاءاللہ ختم ہوگا، انشاءاللہ 5 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو مخصوص مولانا جلال الدین قاسمی کا تعارف کرا کے بات ختم کر دوں گا، تاکہ اس طرح دھوکہ بازیاں کی آئندہ اجلاس میں جو ہے ہمت نہ ہو۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں اس کو۔ تو انہوں نے جلال الدین قاسمی نے بیان کر دیا کہ پورا بہت کوشش کی، آخر میں کہا کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ میرے طلباء سے پوچھ سکتے ہیں عموم خصوص مطلق میں کیا فرق ہوتا ہے، کس کو بولتے ہیں عموم خصوص مطلق؟ عموم خصوص مطلق کا معنی اس موقع پہ یہ ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی، ہر سنت حدیث ہے، یہ معنی عموم خصوص مطلق کا۔ آدھا گھنٹہ ایک ہونا ثابت کرے، اخیر میں اصطلاحی الفاظ میں یہ بول کے جا رہے، زیادہ سے زیادہ یہ بولا جا سکتا ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ کیا سمجھا ہے عوام نے؟ عوام کو سمجھانے بیٹھے تھے کہ دھوکہ دینے بیٹھے تھے؟ آخر میں وہ بتا رہے تھے کہ فجر اندھیری رات میں پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں صحابہ کا ایسا بیان کر رہے تھے حالات کہ خدا جانے وہ آپ ہی کا دل ہوگا جو صحابہ کے اس واقعے کو جو اس رات میں پیش آیا تھا، جو آپ نے بیان کیا تھا یہاں بیٹھ کے، صحابہ کا اس طرح تمسخر آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ میں جو حضرات موجود ہیں وہ اس طرف توجہ دے، ادھر دیں گے تو بات نہیں ہوگی، 5 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے۔ تو مولانا جلال الدین قاسمی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صحابیہ نماز کے لیے آ رہی تھی، تو اتفاق سے ایک صاحب نے جو ہے غلطی کی، ان کے ساتھ مبتلا ہو گئے۔ اس کی شکایت حضور کے پاس پہنچی، حضور نے ان عورت سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو ان عورت نے کہا یا رسول اللہ میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ یہ حدیث ہے، بیان کر دی۔ اس کو کس عجیب و غریب انداز میں انہوں نے بیان کیا تھا، دل تو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کم سے کم صحابہ کے واقعہ کو ویسا نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، آپ کو زیب نہیں دیتا کسی مسلمان کے لیے کہ صحابہ جو معیار ایمان ہے ان کو اس طرح تم اسٹیج پہ بیٹھ کے اچھالو۔ بہرحال اس واقعے کو انہوں نے ذکر کیا، ذکر کر کے یہ کہا اس خاتون نے اس آدمی کو جس نے غلطی کی صورت نہیں پہچانی، تو اتنی تاریکی تھی کہ صورت نہیں دکھ رہی تھی۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، ان کے الفاظ، حدیث اتنی ہے کہ میں ان کو نہیں پہچانی۔ اس کے بعد ان کا اضافہ ہے اتنی تاریکی تھی کہ میں ان کو، یعنی اتنی تاریکی تھی کہ وہ صحابیہ ان صحابی کی صورت بھی نہیں پہچان سکے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ عجیب استدلال ہے۔ مولوی صاحب آپ تو وہ قوم ہو جنہوں نے عقل کو گروی رکھا ہے، تم کو عقل سے استدلال کی اجازت نہیں تھی، فرمان رسول پیش کرنا تھا۔ یہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے کہ اس وقت اندھیرے کی بنیاد پہ انہوں نے نہیں پہچان سکا ہوگا، حالانکہ اس کے اندر کئی احتمالات ہیں۔ یہ ان کا واقعہ حدیث رسول کے صریح مخالف ہے۔ حضور نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، صبح کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ وہ اجر میں بڑھی ہوئی ہے۔ اس حدیث رسول کے خلاف تمہارا استدلال تھا اور تم نے عقل کو دوڑایا، یعنی صحابیہ کا واقعہ اتنا ہی تھا۔ آگے مولانا جلال الدین اپنی طرف سے اپنے قیاس سے فقہا کے قیاس کو شرک کہتے ہیں، اور یہاں پر خود کیا بن رہے ہیں بیٹھ کے وہ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ خود قیاس کر کے کیا بن رہے ہیں، خود تقلید کرتے ہیں کیا بنتے ہیں، اس بارے میں فیصلہ خود کر لیں۔ تو اجتہاد انہوں نے کیا کہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکے۔ میں کہتا ہوں بہت احتمالات ہے اس میں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ عورت پریشانی کی بنیاد پہ بھی نہیں پہچان سکتی ہے۔ ارے احتمال ہے، امکان ہے۔ دوسرا امکان اس بات کا بھی ہے کہ صحابہ کے دور میں مسلمان نماز کے وقت سے پہلے کچھ پہلے مسجد میں نہیں جایا کرتے تھے ہوں گے۔ نماز ہوگی 6 بجے مثلا،
لیکن صحابہ 5 بجے 5:15 بجے مسجد کو پہنچنے کا شوق نہیں رکھتے تھے ہوں گے. آپ صرف جانے پہ اندھیرا ہونے پہ استدلال کر رہے کہ نماز بھی اندھیرے میں ہوتی تھی. استدلال ناجائز ہے. آپ تو پہلے قیاس کے منکر ہے اور یہاں پر قیاس بھی ناجائز ہے. ناجائز قیاس کرتے, قیاس کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے قیاس کرنے کے موقع پہ چکر کھا جاتے ہیں. قیاس کیسے کرنا چاہیے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے اس طرح کی خلا بازیاں اور دھوکہ بازیاں عوام کے سامنے اس اسٹیج پہ بیٹھ کے کی ہے, اور میں اس کو سب کو سنا ہوں. مستقل منتظر تھا کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک نہ ایک دن, اور اس کے بعد بھی وہ پروگرام کرتے ہیں. میری خوشی اور خواہش یہ ہے کہ وہ ضرور کریں. اس کے بعد ان کے جوابات کو نوٹ کروں گا. اس کے 2 دن کے بعد امت مسلمہ سے میرا وعدہ ہے کہ اسی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا مجھے تم پاؤ گے, اور تمام باتوں پہ تفصیلی کلام کروں گا. ان کہی سنی باتوں پہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہاں پہ دیکھو کون سا وقت دے دیں گے. دیکھو کئی سوالات آپ حضرات نے بھیجے ہیں, ٹائم نہ ہونے کی بنیاد پہ میں جوابات نہیں دیا ہوں اس کا, اور رات بھی بہت کافی ہو چکی ہے. کل بعد نماز ظہر مسجد نور میں جمع ہو جائیں جن احباب کو سوالات کرنا ہے. یہ سوالات میرے پاس محفوظ رہیں گے, ضائع نہیں ہوں گے. انشاءاللہ کل جوابات دے دوں گا. بعد نماز ظہر مسجد نور میں جمع ہو. دارالعلوم دیوبند کے ہونہار فرزند حضرت مولانا خضر صاحب دعوت برکاتہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تفصیلی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حضرت مولانا خضر صاحب. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى في مقام آخر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، شہر نظام آباد کے غیور اور زندہ دل مسلمان ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما امت مسلمہ کے دینی رہنما معزز علماء کرام، اس پروگرام کے سلسلے میں جو گفتگو ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک دو باتوں کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اس مقام پر بیٹھ کر آپ سے کچھ گفتگو کرنا اور آپ حضرات کا ہماری اس گفتگو کو اس مقام پر بیٹھ کر سننا،
ہماری ایک بہت بڑی مجبوری ہے، ورنہ ایسی جگہوں پہ بیٹھنے کو نہ میرا دل گوارا کرتا ہے، نہ ہمارے اس جلسے کے صدر محترم اس بات کے قائل ہیں۔ صدر محترم نے آپ سے ان جیسے اجلاسوں میں اس سے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ روڈوں کے اوپر جلسے و جلوس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ واقعتاً مسئلہ یہی ہے اور میں بھی اس بات سے متفق ہوں، لیکن ایک اصول یہ ہے، انما جواب المثل بالمثل، جواب مثل